بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آپ کی خدمت میں ایسا انمول اور قیمتی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ آپ سے منہ سے جو بھی دعا نکلے گی اللہ رب العزت اسی وقت آپ کی اس حاجت کو پورا فرما دے گا۔ پیارے دوستو، ہم سب مسلمان بہن بھائی ہزار طرح کی پریشانیوں میں، مشکلاتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں، نمازوں کی طرف مائل نہیں ہوتے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے اور لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ جب ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں تو ہماری حاجتیں، مرادیں، پریشانیاں، دکھ تکلیفیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا مجرب اور آسان سا وظیفہ پیش کروں گا جو کہ اللہ کو راضی کرنے کا وظیفہ ہے۔ اب اللہ کو راضی کرنے کا یہ وظیفہ ہے تو یقیناً جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے تو اللہ سے جو مانگو وہ مل جائے گا، چاہے آپ جس چیز کا بھی سوال کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جائز ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ مل کر ہی رہے گا۔ آج کا یہ وظیفہ حج کے دنوں کے حوالے سے ہے کہ حج کے دنوں میں آپ یہ عمل کرو اور دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرو تو یقیناً منہ سے جو دعا نکلے گی اللہ رب العزت آپ کی اس دعا کو قبول فرما دے گا۔ پیارے دوستو، وہ کلمات کیا ہیں جو کہ آپ نے پڑھنے ہیں؟ وہ کلمات ہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور آپ سے فرمانے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ کو مبارک ہو، آپ کو 2 نور عطا کیے گئے ہیں، اور وہ ایسے نور ہیں جو کہ آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کیے گئے سوائے آپ کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ 2 نور کون سے عطا ہوئے تھے؟ پہلا نور تھا سورہ فاتحہ اور دوسرا نور تھا سورہ بقرہ کی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ اور فرمایا جس نے ان کو اپنی زندگی میں اپنا لیا ان کی تمام حاجات، مشکلاتیں ختم ہوں گی اور حاجات پوری ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بہت زیادہ طاقت اور تاثیر رکھتی ہیں، تو لہٰذا آپ نے قرآن حکیم کو کھول کر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا یہ وظیفہ کر لینا ہے، اور انشاءاللہ اس عمل سے آپ کی بڑی سے بڑی مراد منٹوں میں پوری ہوگی۔ اللہ سے جو سوال کرو گے، جو حاجت مانگو گے، وہ پوری ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، ماہ ذی الحج ایک بہت بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے، خصوصاً ذی الحج کا پہلا عشرہ بہت زیادہ تاکید اور تاثیر رکھتا ہے۔ ذی الحج کے پہلے عشرے میں قربانی جیسی ایک عظیم عبادت ہوتی ہے، اور اسی قربانی کی بدولت ہی اس ماہ مبارک کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ تو جب اتنا بڑا دن ہو اور اس ایسے خاص دن میں اگر ہم یہ وظیفہ کریں اور دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں تو یقیناً ہر مشکل سے مشکل دعا، ہر مشکل سے مشکل پریشانی آپ کی ختم ہوگی۔ اب کلام کیا ہے جو کہ آپ نے پڑھنا ہے؟ جیسے کہ ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آپ نے پڑھنی ہیں، لیکن کیسے پڑھنی ہیں یہ ہم جان لیتے ہیں۔ حج کے دنوں میں آپ نے، یعنی حج والے دن آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو اپنی انگلیوں کی پوٹوں پر پڑھنا ہے۔
اور 15 بار آپ نے پڑھنا ہوگا۔ آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ لے لینا ہے اور اس کی انگلیوں کی پوٹوں پر آپ نے 2 آیات پڑھنی ہیں۔ 2 آیات پڑھ کے اس کو 1 کاؤنٹ کریں، پھر دوبارہ 2 آیات پڑھیں، یعنی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات دوبارہ پڑھیں، پھر تیسری بار پڑھیں، پھر چوتھی بار، اور اسی طریقے سے 15 بار کی تعداد پوری کرنی ہے۔ یہ عمل شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ لازمی پڑھ لیں، کیونکہ ہر وہ کام جو کہ بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا جائے اس میں برکت آ جاتی ہے۔ تو آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو 15 بار پڑھنا ہے۔ ان کے اول اور آخر 11 بار درود پاک پڑھنا لازم ہے، اور وہ تو ہر وظیفے کا حصہ بھی ہے، کیونکہ درود پاک کے بغیر تو آپ کا کوئی وظیفہ مکمل نہیں ہے۔ تو جب اتنا آپ نے وظیفہ کر لیا، اب دعا مانگنے کا طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ کی تعریف کی جائے، اللہ کی حمد و ثنا پیش کی جائے، پھر جو آپ اپنے لیے مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگیں۔ اچھا، آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ گھر کے سارے افراد کو ایک کمرے میں بٹھا کر اور سب کو ایک ساتھ دعا مانگنی چاہیے، تو اس طرح گھر میں اور بھی زیادہ برکت اور فضیلت آتی ہے، اور اللہ رب العزت اس شخص کی ہر ایک دعا کو قبول فرما دیتا ہے۔ تو آپ اجتماعی طور پہ دعا مانگیں۔ کوئی بڑی سے بڑی آپ کی حاجت ہوگی، جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ذاتی گھر ہو، تو یہ ایسی دعا ہے جسے سب فیملی ممبرز مل کے مانگیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ مشکلاتوں کے حل کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے، پریشانی سے نجات کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہونے کے لیے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے کے لیے یہ وظیفہ بہت زیادہ کارگر ہے۔ اور انشاءاللہ جب آپ یہ وظیفہ کرو گے اور دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرو گے تو یقیناً آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ میرے پیارے دوستو، یہ ایسا وظیفہ ہے جو کہ سال میں صرف ایک بار ہی آپ کر سکتے ہیں، اور یہ موقع آپ کے پاس بار بار نہیں آنا، اس لیے اس وظیفے کو بڑی پابندی کے ساتھ کیا جائے، اور کم از کم اس بار تو آپ لازمی کیجئے گا تاکہ اس سے آپ کو جلد سے جلد استفادہ حاصل ہو سکے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، پسند آنے پر سے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو میں کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔